یہ بڑی اہم بات ہے. آخری پوائنٹ ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. بڑا ہی اہم نقطہ ہے, بڑی توجہ سے سنیں. یہ معاملے میں لوگ سوچ کے کدھر کی نکل جاتے. 5 سے 10 منٹ باقی رہ گئے ہیں, بڑی توجہ سے نقطے کو سنیے کہ تقدیر پر ایمان اصل میں علماء کرام کیسا سمجھائے. میں یہاں بیٹھے ہوا ہوں, تقدیر میں لکھے ہوا ہے بے شک. آپ یہاں بیٹھے ہیں, تقدیر میں لکھے ہوا ہے بے شک. کل کے دن آپ کچھ گناہ کر دیے تھے, تقدیر میں لکھے ہوا تھا بے شک, شک نہیں ہے. تو تقدیر میں ہر چیز ہو رہی تو گھر میں خالی سوتے پڑے رہ جائیں گے, سب چیز تو ہو رہا ہے. تو پھر یہی سمجھنا کہ تقدیر میں سونا ہی لکھے ہوا تھا. تقدیر کے معاملے میں جو لوگ ذہن لڑاتے, کدھر کی نکل جاتی پتنگ کٹ کے, دکھتے بھی نہیں, پھر دور دور تک اسلام میں. توجہ سنیں, علماء کرام نے کہا کہ تقدیر کا یہ جو معاملہ ہے, تقدیر جو لکھی ہے, 2 باتیں. سب سے پہلی بات یہ, زمین اور حدیث میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے, کتنے 50,000 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ کی تخلیق فرمائی. کس کی؟ لوح محفوظ. لوح کہتے ہیں تختیوں کو, محفوظ یعنی سیف جگہ. لوح محفوظ یعنی محفوظ تختیاں جس میں قیامت تک ہونے والی تقدیر لکھ دی گئی, مقادیر لکھ دی گئی. کون سا جھاڑ اگیں گا, کون سا جھاڑ گریں گا, کون سا بندہ پیدا ہوگا, کون سا بندہ کب مریں گا, آپ کب دال کھائیں گے, آپ کب بریانی کھائیں گے, ہر چیز لکھی ہے لوح محفوظ میں. ایمان رکھنا. اب لوح محفوظ میں جو لکھ دیا گیا, علماء کرام نے کہا وہی تقدیر ہے. لوگ انگلیاں دیکھ لیتے بیٹھتے, یہ لائن ایسا جاری نہ تم پانی کے جہاز کا سفر کرتے, ایسا اچھی میں یہ انگلی اچھی ہے, لکیر اچھی ہے آپ کی, اچھے ہے تقدیر اچھی. 2 جٹوں والے تو پیچھے 2 شادیاں ہوتے کہتے. پیشانی کو دیکھ کے لوگاں تقدیر معلوم کرے. تقدیر وہاں ہے لوح محفوظ میں. تپیلی پہ دیکھ کے, ہتیلی میں دیکھ کے لوگاں بات کر. لوح محفوظ میں جو لکھا ہے, علماء کرام نے کہا کہ تقدیر کو ایمان لانے کے لیے 4 بنیادی باتیں ضروری ہیں. 4 باتیں سمجھنا تو تقدیر پر ایمان سمجھنے آتا. 4 بنیاد پہ تقدیر ٹکی ہوئی ہے. سب سے پہلا علم, بولیے سب سے پہلا علم. کس کا علم بعد میں دیکھیں گے. اس کے بعد کتابت, کتابت یعنی لکھ دیا جو گیا. چوتھا ارادہ, مشیت, کس کا وہ آگے دیکھیں گے. چوتھا تخلیق, کس کی تخلیق وہ آگے دیکھیں گے. علم, کتابت, ارادہ, تخلیق. علم کیا ہے, کس کا علم؟ علماء کرام نے کہا اس بات پر پختہ ایمان رکھنا کہ جو کچھ موجود ہے آپ کے سامنے اور جو کچھ موجود نہیں ہے. آج کیا ہے؟ اتوار ہے, پیر ہے آپ کے سامنے, موجود نہیں ہے. جو موجود ہے, جو موجود نہیں ہے, جس بات کا امکان ہے, اب اس بات کا امکان ہے کہ اپن اٹھ کے گھر کو جائیں گے. جس بات کا امکان نہیں ہے, جس بات کا امکان نہیں ہے, کس بات کا امکان نہیں ہے؟ 15 منٹ سے پہلے تو شاید آپ یہاں سے نہیں جائیں گے, امکان ہے, بیٹھ جائیے. اس بات کا امکان ہے, جس بات کا امکان نہیں ہے. جو بات موجود ہے, جو بات موجود نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے تمام چیزوں کی تفصیل اپنے علم میں ہے. کس کے علم میں ہے؟ اللہ کے علم میں ہے. آپ کو علم نہیں ہے منگل کیسا آنے والا ہے, اللہ کو علم ہے. آپ کو علم نہیں ہے یہاں سے کب اٹھ کے جانے والے ہیں, اللہ کو علم ہے. آپ کو جو امکان ہے, آپ کو جو امکان نہیں ہے, آپ کے سامنے جو موجود ہے, آپ کے سامنے جو موجود نہیں ہے, یہ ساری چیزیں کس کے علم میں ہے؟ اللہ کے علم میں ہے. اور وہ علم اللہ سبحانہ تعالیٰ تفصیلی طور پہ لکھ دیے, اس کے علم میں ہر چیز ہے. یہی تقدیر ہے. دوسرا کتابت, اس بات پر ایمان رکھنا پختہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے قیامت تک ہونے والے ہر کام اور وجود میں آنے والی ہر چیز کے بارے میں لکھوا دیا ہے. علم اللہ تعالیٰ کا. کتابت جو ہونے والا ہے, جو نہیں ہوا ابھی آپ کے سامنے, اور جو قیامت تک ہونے والا ہے, سب کچھ اللہ تعالیٰ لکھا دیے. کتنے سال پہلے لکھا دیے؟ زمین اور آسمان کے پہلے ہونے سے پہلے 50,000 پہلے. کہاں لکھا دیے؟ لوح محفوظ میں. علم, سب چیز اللہ کے علم میں لکھ دیا گیا, سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا. یہی تقدیر ہے. تیسری بات ارادہ اور مشیت. مشیت کہتے ہیں, مشیت کی باتیں مشیت جانے, یعنی اللہ کی مشیت, اللہ کا ارادہ.
अल्लाह की सोच, अल्लाह क्या चाहता है, उसकी चाहत, उसकी मर्जी, उसका इरादा, उसकी मशीयत, इस बात पर पुख्ता ईमान रखना कि जो कुछ अल्लाह ताला चाहता है वही होता है और जो अल्लाह ताला नहीं चाहता वो नहीं होता, और अल्लाह ताला की मशीयत उस तहरीर के मुताबिक है जो लौह महफूज में लिख दी गई, वही होता है जो अल्लाह ताला चाहता है, वो नहीं होता जो अल्लाह ताला नहीं चाहता है, और वो जो होता है वो अल्लाह ताला ने जो लौह महफूज में लिख दिया अपने इल्म से वही होता है, जो नहीं लिखा अल्लाह ताला, जो अल्लाह ताला नहीं चाहता वो नहीं होता। इल्म, किताबत, मशीयत, इरादा उस जात का, अल्लाह रब्बुल इज्जत का। और चौथी बात तकदीर को समझने के लिए है तख्लीक, क्रिएशन। इस बात पर पुख्ता ईमान रखना हर चीज का खालिक अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला के अलावा हर चीज मखलूक है। यह तख्लीक यानी जो कुछ तख्लीक हमारे सामने है, जो कुछ होने वाली है, ये सब कुछ अल्लाह ताला की मखलूक है। क्या है? ये सब कुछ अल्लाह ताला की मखलूक है। और खालिक कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जो खालिक है उसी का इरादा चलता है, जो खालिक है उसी का इल्म चलता है, जो खालिक है उसी की किताबत चलती है। मखलूक की किताबत नहीं चल सकती, मखलूक का इरादा नहीं चल सकता, मखलूक की मशीयत नहीं चल सकती, मखलूक की किताबत नहीं चल सकती। अब कोई मखलूक है हथेली में देख तकदीर बता सकता? मशीयत, अल्लाह का इरादा जो है वही होता, लौह महफूज में जो है वही होने वाला है, बस ये तकदीर है। इसको समझने के चार बातें जरूरी है। हदीस में है बुखारी शरीफ 3191, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला मौजूद था और उसके अलावा कोई चीज मौजूद नहीं थी। अल्लाह ताला मौजूद था, उसके अलावा कोई चीज मौजूद नहीं थी। तो कैसा होगा आलम वो अल्लाह ताला बेहतर जानता। अल्लाह ताला मौजूद था, उसके अलावा कोई चीज मौजूद नहीं थी, उसका अर्श पानी पर था, उसने हर चीज लौह महफूज में लिख दी और आसमान और जमीन को पैदा फरमा दिया। कुछ भी नहीं था, लेकिन कौन था? अल्लाह ताला था। हर चीज लौह महफूज में लिख दिए, जमीन और आसमान पैदा कर दिए, बस वही उसकी मशीयत, वही उसका इल्म, वही उसकी किताबत, हर चीज उसके इरादे के मुताबिक। उसके बाद हदीस और जामे सगीर हदीस 785, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अच्छी और बुरी तकदीर के अल्लाह की तरफ से होने पर ईमान ना लाए, और जब तक उसे यकीन ना हो जाए कि जो कुछ उससे पहुंचने वाला है और वो उससे दूर होने वाला, दूर नहीं हो सकता, और जो कुछ उससे दूर रहने वाला है वो उसे पहुंच नहीं सकता, वो उससे मोमिन नहीं हो सकता आदमी। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए? मोमिन नहीं हो सकता आदमी उस वक्त तक, कब तक? जब तक कि अच्छी बुरी तकदीर ईमान ना लाए। आज दुकान में 100 रुपए का कारोबार हुआ, तकदीर अल्लाह की तरफ से, इतना ही होना था। कल दुकान में 1000 रुपए का कारोबार हुआ, इतना ही होने का था, ये ईमान लाना। प्लस जो आदमी ये समझे कि जो चीज उसके पास आने वाली है और जो चीज उसके पास नहीं आ सकती तो अल्लाह के हुक्म से नहीं आ सकती, जो कुछ आई है वो अल्लाह के हुक्म से आई है, और जो कुछ नहीं आई है वो अल्लाह के हुक्म के बगैर आ ही नहीं सकती, और जो आई है वो अल्लाह के हुक्म के बगैर जा ही नहीं सकती। जब तक के ईमान नहीं रखे उन्हें मोमिन नहीं हो सकता। अब सवाल उठा सहाबा को तमाम बातें सुनने के बाद, हदीस बुखारी शरीफ 1362, हमारे को भी सवाल आता। सहाबा ने अल्लाह के नबी से पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23वां पॉइंट हमारा ये है, अगर सब कुछ पहले से लिख दिया गया है तो क्या अमल छोड़ देना चाहिए? सब कुछ पहले से लिख दिया गया है तो क्या अमल छोड़ देना चाहिए? यही सवाल सहाबा ने किया। बुखारी शरीफ हदीस 1362, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सहाबा ने जब पूछा अल्लाह के नबी वसल्लम के अमल छोड़ के बैठ जाएं, नबी वसल्लम ने पूछा तुम में से हर शख्स का ठिकाना जहन्नम या जन्नत में लिख दिया गया? अपन जितने बैठे हुए या तो जन्नत या तो जन्नत लिख दी गई, लिख दिया गया। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम तकदीर पर भरोसा करके अमल करना छोड़ दें? अब जन्नत और जन्नत लिख दी गई तो क्या अल्लाह के नबी सब छोड़ देना? ये सवाल सहाबा को आया था। सिर्फ नबी ही हो सकता जो इस सवाल का जवाब दे सकता। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमल करते रहो, अमल करते रहो,
ہر شخص کو اس عمل کی توفیق دی جاتی ہے، اس عمل کی توفیق دی جائے گی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اگر تم جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہو تو جنت حاصل کرنے والے عمل کی توفیق اللہ تم کو دے گا، عمل چھوڑ کے مت بیٹھو۔ اگر جہنم کسی کو لکھ دی گئی ہے، جہنم کے عمل کرتے رہتا، پھر عمل کرتے چلے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرتے رہو، ہر شخص کو اس عمل کی توفیق دی جائے گی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ جو شخص اللہ کے علم سے سعادت والوں میں سے ہے اس کو سعادت کے عمل کی توفیق حاصل ہوگی، جو شخص اللہ کے علم میں بدبخت لوگوں میں سے ہے اس کو بدبخت بننے کی توفیق ملتی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو عمل چھوڑنا نہیں ہے، کرتے جاؤ اللہ کی توفیق سے۔ فرعون جہنمی ہے نہیں ہے، قرآن میں فرما دیا گیا اس کی زمین، اس کی لاش کو نہیں نکلا سمندر اور زمین، تو مطلب فرعون کے لیے لکھ دیا گیا تھا انہیں جہنمی ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام سے بولیں کہ موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ اور دیکھو، جا کے فرعون کو نرمی سے سمجھانا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت کا ترجمہ سنا رہا ہوں کہ فرعون کے پاس جاؤ موسیٰ اور جا کے نرمی سے سمجھاؤ، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے، اس کی تقدیر میں تو جہنمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کو جو سو موقع دیے، عمل کرتا تو کر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے، مطلب تقدیر کو بدل سکتی ہے، مطلب آپ اللہ سے خیر کی دعا کریں گے۔ جب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو اللہ 10 قدم آتا ہے، جب بندہ تیزی سے چلتا ہے اللہ دوڑ کے طرف آتا ہے، مطلب بندہ چاہتا ہے ہدایت، اللہ عطا کرتا ہے ہدایت۔ فرعون سے کہا گیا تھا جاؤ فرعون کے بعد نرمی سے سمجھاؤ، شاید مطلب امید ہے شاید ڈر جائے یا نصیحت قبول کر لے۔ عمل سے مت رکو، کرتے جاؤ۔ جس کے لیے جنت لکھی گئی جنت والے عمل کرنے کی توفیق ہوگی، جہنم لکھ دیا گیا تو وہی عمل ہوتے رہیں گا۔ اتنا آ کے بولے موسیٰ علیہ السلام، جادوگر سجدے میں گر گئے، لیکن اس عمل کی توفیق نہیں ہوئی اس کو جو عمل جنت میں لے آتا تھا، وہی عمل کرتے گیا جو جہنم میں لے کے گیا۔ یہ ہے تقدیر۔ علماء کرام نے بڑی اچھی بات کی، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ تمام انسانوں کو چاہیے، بڑی اہم بات یاد رکھ کے جائیے، تمام انسانوں کو چاہیے عبودیت کے معاملے میں جو باتیں واجب کر دی گئی ان کو پکڑے رکھنا۔ عبودیت کہتے ہیں بندگی کو، بندگی مطلب اطاعت، عبودیت بندگی اطاعت کے معاملے میں جو ہم کو کہا گیا کرو بس۔ ربوبیت کے معاملے میں عقل مت لڑاؤ، مطلب کیسا بنائے کی تقدیر، اب ایسا ہے تو کیسا، ہم اتنے شراباں پی رہے ہیں تو بھائی ہم پیتے جائیں گے بول رہے ہیں، اس لیے تقدیر میں لکھے ہوئے عقل نہیں لگانا۔ تم کو جتنا کہا گیا اتنا کرو، نماز پڑھنا بولے پڑھو، زکات دینا بولے دو، شرک نہیں کرنا بولے شرک مت کرو، بندگی کا حق ادا کرتے رہو۔ ربوبیت کے معاملے میں اللہ جو تخلیق کرا، لوح محفوظ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، وہاں عقل مت لگاؤ، جتنا بولو اتنا کرتے جاؤ بس۔ اگر غیب کے باتوں میں عقل لڑائیں گے تم خود غیب ہو جاتے، پھر دکھتے نہیں دور دور تک۔ پوائنٹ نمبر 24 تیزی سے آپ کے سامنے بیان کر دوں، بڑا